ایک لمحہ ایسا آیا قبلہ، ایک لمحہ ایسا آیا کہ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی آغوش سکینہ میں حضرت علی اصغر تشریف فرما ہیں، اور زبان علی اصغر خشک ہو کر زبان علی اصغر تالو سے چمٹ گئی ہے۔ حضرت سکینہ نے دیکھا کہ ننھی سی جان ہے، معصوم جان ہے، معصوم جان ہے، معصوم جان ہے، معصوم ہے علی اصغر۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی چھوٹی شہزادی حسین بادشاہ کی اٹھی اور اٹھ کے حضرت غازی عباس کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی، چچا عباس مجھے پیاس نہیں لگی، چچا عباس یہ نہ سمجھنا کہ سکینہ اپنے لیے حاضر ہوئی ہے، چچا عباس علی اصغر میرا چھوٹا سا بھائی ہے، علی اصغر میرا چھوٹا سا ویر ہے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، زبان خشک ہو کے تالو سے لگ گئی ہے، چچا عباس چند قطرے پانی مل جائیں۔ دوستان محترم، پوری فوج یزید فرات کے کنارے لگی ہوئی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے حضرت غازی عباس پھر زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور پھر جا کے عرض کی، اے میری مالکن، جنگ کے لیے نہیں، شہزادی سکینہ نے حکم دیا ہے، پانی کے کچھ قطرے چاہیے، پانی کچھ بوندیں چاہیے، اے میری مالکن آپ انکار نہ کیجئے، میری مالکن انکار نہ کیجئے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے جب غازی عباس کو دیکھا کہ دوبارہ پلٹ کے آ کے پھر پانی کے لیے کہہ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ جو اب تک قائم کھڑی ہیں بی بی، ایک لمحے کے لیے عباس کا جملہ سنا اور شہزادی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شہزادی زینب رو پڑی، حضرت غازی عباس نے ہاتھ باندھے سر جھکا کے عرض کی، میری مالکن مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہوگی، مالکن میں اپنے لیے نہیں، میں جنگ کے لیے حاضر نہیں ہوا، شہزادی سکینہ کو پانی کی چند بوندیں چاہیے، اس لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے حاضر ہوں، مجھے اجازت فرما دیں۔ آپ سے معافی چاہتا ہے، معذرت کرتا ہے۔ شہزادی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عباس تیرا قصور نہیں ہے، تیری وجہ سے نہیں روئی۔ پھر عرض کی، مالکن کس لیے رو رہی ہیں؟ فرمایا عباس میرا بابا تشریف فرما تھا، میرا بابا علی تشریف فرما تھا اور مجھے میرے بابا فرمانے لگے، آہ زینب وہ وقت کیسا ہوگا جب تجھے کوفہ کی گلیوں سے شام کی طرف لے جایا جائے گا اور تجھ پر پتھر برسائے جائیں گے۔ میں نے بابا کی بارگاہ میں عرض کی، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا اس پر پتھر کون برسائے گا، اسے قیدی کون بنائے گا، وہ قیدی بن کے شام کی طرف کیسے جائے گی جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا۔ میں نے عرض کی، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا وہ کربلا، وہ کوفہ، وہ شام کی طرف قیدی بن کے کیسی جائے گی، اور کون ہے جو اس پر پتھر پھینکے؟ عباس مجھے بابا کی وہ بات یاد آ گئی، عباس مجھے بابا کی وہ بات یاد آ گئی، آج بابا کا وہ جملہ یاد آ گیا، عباس جہاں میری طرف سے اجازت ہے، یہ تقدیر الہی ہے، عباس میری طرف سے اجازت ہے۔ دوستان محترم، حضرت شہزادی زینب سے حضرت غازی عباس نے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد مشکیزہ مشک پکڑی اور حضرت غازی عباس اشعل پر تشریف فرما ہوئے۔ دوستان محترم، ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، جس کی نظریں، جس بی بی زینب کی ساری نظریں حضرت عباس پر ہو، جس حسین کی ساری امیدیں حضرت غازی عباس کے ساتھ منسوب ہوں کہ حضرت حسین کی امیدیں کہ اگر میں چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، پیچھے عباس ہے۔ جب عباس ذوالجناح پہ اشعل پر آئے ہوں گے تو بتائیے حضرت حسین کن نظروں سے، حضرت حسین بادشاہ کن نظروں سے حضرت غازی عباس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دوستان محترم، حضرت غازی عباس حضرت عباس علیہ السلام اشعل پر تشریف فرما ہوئے۔ شہزادی زینب نے دیکھا میرا بھائی اشعل پر تشریف فرما ہوا ہے۔ شہزادی زینب دیکھ رہی ہیں، ام کلثوم دیکھ رہی ہیں، سیدہ رباب دیکھ رہی ہیں، حضرت ام لیلہ، ام فروہ کی نظریں حضرت عباس پر، اور ایک طرف دوستان محترم ایک طرف حضرت امام حسین تشریف فرما ہیں اور حضرت غازی عباس کی طرف نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر دوستان محترم قبلہ میں صرف اس منظر کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیسا وہ منظر ہوگا جب ساری امیدوں کا وارث
جب گھوڑے پہ آیا ہوگا اس وقت حضرت شہزادی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، حضرت ام کلثوم کیا سوچ رہی ہوگی۔ دوستان